السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی غزوہ تبوک کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اس میں جس انداز سے منافقین نے جھوٹے بہانے بنا کے پیچھے رہنے کے عذر تلاشے اور پیچھے رہنے کی کوشش کی اور وہ اس جنگ پہ نہیں گئے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی ایکسپوز فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لو خرجوا فیکم، اگر یہ منافقین تمہارے ساتھ نکلتے بھی، ما زادوکم الا خبالا، تو یہ سوائے فساد کے اور نقصان پہنچانے کے اور کوئی کام نہ کرتے، اور صرف ان کی طرف سے اضافہ یہی ہوتا کہ یہ فتنہ پیدا کریں، ایک دوسرے کی لگائی بجائی کر کے تو مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کریں۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور یہ تمہارے درمیان خوب تگ و دو کرتے اور گھوڑے دوڑاتے، یبغونکم الفتنہ، اور مقصد یہ ہوتا کہ تم کو کسی طرح سے فتنے میں ڈال دیں اور آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے بددل کریں۔ تو یہ اچھا ہی ہو گیا کہ یہ اس جنگ میں یہ پیچھے رہ گئے ہیں، وگرنہ یہ جب ساتھ بھی جاتے ہیں تو فائدہ دینے کی بجائے الٹا نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم لوگوں کے درمیان ان کے مخبر موجود ہیں، ان کے لیے سننے والے موجود ہیں۔ تو یہ خود پیچھے رہ گئے ہیں معذرت کرتے ہوئے اور اپنے عذر بیان کرتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ان کے پھر بھی تمہاری صفوں میں موجود ہیں جو کہ مسلمانوں کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ مخبری کر کے تو پیچھے ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ فتنے کی تلاش میں رہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں۔ حتیٰ جاء الحق، یعنی انہوں نے جو مسلمانوں کو بددل کرنے کی اور ڈرانے کی کوشش کی، مثلا غزوہ بدر میں بھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں پھر فتح دی۔ پھر غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کی، جب رستے میں سے یہ منافقین کا گروہ اچانک لشکر چھوڑ کے واپس چل دیا کہ جی ہمارے مشورے پہ عمل نہیں ہوا، تو وہاں سے یہ نکل آئے، اور اس کے بعد بھی یہ ساری جنگوں میں مسلمانوں کے لیے خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام غزوات میں فتح نصیب فرمائی، حتیٰ کہ فتح مکہ بھی ہو گیا، اور اس فتح مبین اور فتح عظیم سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمکنار کر دیا۔ حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ حق عام پہنچا۔ وظہر امر اللہ، اور اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کو جو معاملہ ہے وہ غالب آ گیا۔ وہم کارہون، اور صورتحال یہ تھی کہ یہ لوگ اس پہ ناخوش تھے۔ تو ان کی تمام جو کوششیں تھیں وہ ضائع گئیں، اور انہوں نے جتنے معاملات بگاڑنے کی کوشش کی اس کے باوجود بھی حق غالب آ گیا، اور اللہ کا جو حکم ہے، جو معاملہ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غالب کر دیا۔ تو اب تو یہ غزوہ تبوک اس کے بھی بعد ہو رہا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کو غلبہ دے دیا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یقول ائذن لی، جو آپ سے کہتے ہیں کہ جی مجھے اجازت دے دیں، مجھے رخصت دے دیں کہ میں جنگ پہ نہ جاؤں، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ کیا مطلب فتنے میں نہ ڈالیں؟ کہ اگر میں نے رہنا تو پیچھے ہی ہے، میں نہیں جا سکتا، چاہے آپ مجھے اجازت دینا یا نہ دیں، تو اگر اجازت دے دیں تو بہتر ہوگا، وگرنہ تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو یہ بھی ایک بڑی ڈٹائی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی سے آ کے اجازت مانگ رہے ہیں اور ساتھ یہ بات بھی سنا رہے ہیں
کہ اگر آپ نے اجازت نہ دی تو آپ پھر مجھے میں فتنے میں ڈال رہے ہوں گے، گناہ میں ڈال رہے ہوں گے، کیونکہ جانا تو میں نے نہیں ہے، اجازت مجھے ملے نہ ملے۔ تو اس قدر یعنی کہ بدتمیزی اور گستاخی کا معاملہ کرتے ہیں۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو یہ پہلے ہی گرے پڑے ہیں، کیونکہ ان کا جو ایمان ہے وہ ہے ہی نہیں۔ یہ تو منافق ہیں، یہ تو پہلے ہی ظاہری ایمان ظاہری طور پہ ایمان دکھلا رہے ہیں، وگرنہ حقیقت میں ان میں ایمان نہیں ہے۔ تو اس سے بڑا فتنہ ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ کس چیز کا جو ہے وہ ایک بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں، فتنے میں تو یہ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بلا شبہ جو جہنم ہے وہ کافروں کو گھیر لینے والی ہے، اور کافر جو ہیں وہ اس جہنم میں ڈال دیے جائیں گے جہاں سے وہ پھر نکل نہیں سکیں گے۔ اور پھر ان کے جو خبث باطن ہے، جو ان کی منافقین کی مسلمانوں سے دشمنی ہے، اس کی انتہا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان تصبک حسنۃ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بھلائی مل جائے، اگر آپ کو فتح مل جائے، آپ کامیاب ہو جائیں، تسؤہم، تو ان کو برا لگتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو دکھ ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، وقتی طور پہ ایسا لگے کہ آپ کو شکست ہو رہی ہے، یقولوا، تو یہ پھر کہتے ہیں، یہ منافقین کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا من قبل، کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، ہم نے صحیح فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں لڑنے گئے۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ پھر لوٹتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اس حال میں کہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس سے بڑی دشمنی کا اظہار اور منافقت کا اظہار کیا ہو سکتا ہے کہ دعویٰ تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن مسلمانوں کی فتح پہ ان کو ہوتی ہے تکلیف اور دکھ، اور مسلمان اگر مصیبت میں آئیں تو پھر یہ خوش ہوتے ہیں، اور ساتھ یہ اس طرح کی تانے دیتے ہیں کہ دیکھا ہمارا مشورہ مانا ہوتا تو یہ والا معاملہ نہ ہوتا، ہم زیادہ سیانے ہیں، زیادہ سمجھدار ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ سنبھال لیا، اور اب یہ مسلمان جو ہیں وہ مصیبت اور مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اصل میں وہ اس چیز پہ خوش ہوتے کہ مسلمان جو ہے وہ تکلیف میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں پہنچ سکتی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھنا تھی۔ تو اگر ہمارے مقدر میں کوئی شکست ہے، کوئی تکلیف ہے، وہ ہمیں آئے گی۔ وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے پلان ٹھیک نہیں کیا اور تم بڑے سیانے تھے، سمجھدار تھے۔ تو اس لیے جو ہمارے مقدر میں ہے وہ ہمیں ملے گا۔ ہوا مولانا، اللہ ہمارا کارساز ہے، ہمارا مولا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پہ ہی توکل اور اعتماد کریں۔ تو جب مومن کا اعتماد اور توکل اللہ پہ ہوگا، اللہ پہ بھروسہ ہوگا، اور اس کو یہ پتا ہوگا کہ میرے لیے اللہ نے اگر کوئی مشکلات لکھ دی ہیں تو وہ مجھے آئیں گی، تو پھر وہ ان پہ دل کو چھوٹا نہیں کرے گا، دل برداشتہ نہیں ہوگا، اور حوصلہ نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے گا۔ تو مسلمان تو جو اس پہ مصائب آتی ہیں، جو اس کو آزمایا جاتا ہے، اس پہ جو ہے وہ حوصلے کو نہیں، اپنے کو چھوڑے گا، اور اس پہ صبر کر کے ڈٹ کے کھڑا رہے گا، اللہ پہ بھروسہ رکھے گا، اور نا امید نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو منافقین جو مسلمانوں کی تکلیف پہ خوش ہوتے ہیں، ان کا یہ جو خوشی ہے یہ بھی بیوقوفی پہ مبنی ہے، وگرنہ خوش تو ان کو تب ہونا بنتا تھا اپنی دشمنی میں، اگر مسلمانوں کے ہمت ٹوٹ جاتی، حوصلے ٹوٹ جاتے، تو وہ تو ٹوٹیں گے نہیں کیونکہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ لیکن حقیقت میں معاملہ کیا ہے کہ قل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، حل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، کہ تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار میں لگے ہوئے ہو، کہ الا احدى الحسنیین، کہ تمہارا جو انتظار ہے ہمارے بارے میں وہ صرف اسی چیز کا ہے کہ دو اچھائیوں میں سے ہمیں ایک اچھائی ملے۔ یعنی کہ تم یہ دیکھتے ہو اپنی طرف سے کہ بھی دیکھیں کہ مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے یا شکست ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی شکست پہ تم لوگ خوش ہوتے ہو اور تمہیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتے ہو، اور مسلمانوں کی جو فتح ہے اس پہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے
کہ तुम मुसलमानों के बारे में जिस चीज़ पे नज़र रख रहे हो, वो दोनों ही मुसलमानों के लिए असल में अच्छाइयाँ हैं और भलाई। कि अगर मुसलमान जब ग़ज़वा के लिए, जिहाद के लिए निकलते हैं, अगर वो कामयाब हो जाएँगे, तो वो तो खूबी है ही है, वो तो अच्छाई है ही है, भला है ही है। अगर उनको शिकस्त होगी और वो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएँगे, तो ये भी उनके लिए बड़े ही फ़ज़ीलत और भले की बात है। तो तुम्हारा मामला मुनाफ़िकीन का इतना ख़राब है कि तुम मुसलमानों के बारे में जो इंतज़ार कर रहे हो और टो लगा के बैठे हुए हो, किस चीज़ की? कि चाहे मुसलमान को कामयाबी मिले या वो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, ये तो दोनों ही चीज़ें उसके लिए अच्छी हैं। व नहनु नतरब्बसु बिकुम, और दूसरी तरफ मामला ये है कि हम जो मुसलमान हैं, हम तुम्हारे बारे में इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कहीं युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिम मिन इंदिही, कि अल्लाह अपनी तरफ से तुम पे अज़ाब नाज़िल कर दे, कि अज़ाब इलाही बराह रास्त तुम पे नाज़िल हो जाए, औ बिअयदीना, या तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हाथों से सज़ा दिलवा दे, कि हम ही तुम्हारा कला कमा कर दें। फ़तरब्बसू, तो फिर तुम भी इंतज़ार करो, इन्ना मअकुम मुतरब्बिसून, और तुम्हारे साथ हम भी मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ कौन शख्स धोखे में है, कौन नुकसान में है? कि मुसलमान जो है उनके लिए विन-विन सिचुएशन है, कि चाहे वो जंग में कामयाब हों या उनको शहादत मिले, दोनों ही अच्छाइयाँ हैं। जबकि जो मुनाफ़िकीन हैं उनके लिए दोनों तरफ ही नुकसान है, कि या तो अल्लाह उनको अज़ाब डायरेक्ट नाज़िल कर देगा उन पे, या मुसलमानों के हाथों उनको सज़ा दी जाएगी जब मौका आएगा। तो इसलिए ये उनके लिए हकीकत में खुशी का कोई मामला नहीं है मुनाफ़िकीन के लिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए दोनों सूरतों में अच्छाई ही अच्छाई है, और मुनाफ़िकीन के लिए दोनों सूरतों में तबाही ही तबाही। कुल ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, अनफ़िकू तौअन औ करहा, चाहे तुम खुशी से खर्च करो या नाखुशी से और मजबूरन खर्च करो। यानी जब मसलन जिहाद के लिए रकम इकट्ठी की जा रही है, सोर्सेज़ इकट्ठे किए जा रहे हैं, रिसोर्सेज़, तो उस वक़्त अब ये जो मुनाफ़िक हैं, वो भी हिस्सा डालना पड़ता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि ता चाहे तुम खुशी से इसमें हिस्सा डालो या नाखुशी से डालो, लन युतक़ब्बल मिनकुम, तुमसे ये कबूल नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब ईमान ही नहीं है, ईमान की नेमत से महरूम है, तो फिर इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं रह जाता। इन्नकुम कुंतुम कौमन फ़ासिकीन, क्योंकि तुम लोग यकीनन फ़ासिक और नाफ़रमान लोग हो। वमा मनाअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम, और उनके सदक़ात को और उनका जो खर्च करना है, उसके कबूलियत को रोकने वाली चीज़ें कौन-सी हैं? उन उसको कबूल होने से सिर्फ़ इस चीज़ ने रोका है, 3 चीज़ों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे बयान किया, कि उनका जो सदक़ात हैं, जो खर्च है, वो अल्लाह की राह में कर रहे हैं, वो मुनाफ़िकीन का कबूल नहीं होता। पहली वजह ये है कि इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलिही, कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ़र किया, हकीकत में अंदर से वो काफ़िर हैं। वला यातून अस्सलाता इल्ला वहुम कुसाला, और दूसरी वजह बयान की कि इनके दिल में नमाज की अहमियत नहीं है, तो ये जब नमाज के लिए आते हैं, तो ये इंतहाई सुस्त होते हैं, और सुस्ती के साथ आते हैं, कभी पढ़ ली, कभी ना पढ़ी, पढ़ी भी तो बड़े बुरे तरीके से और दुरुस्त अंदाज से नहीं पढ़ी, सुस्ती का मुज़ाहरा करते हैं, नमाज की अहमियत का इनको इदराक नहीं। और तीसरी चीज़, वला युनफ़िकून इल्ला वहुम कारिहून, कि जब ये खर्च करते हैं, तो बड़े ही बुरे दिल के साथ और बड़े ही बददिली के साथ और नाखुश होके वो खर्च करते हैं, कि जी हमारी मजबूरी है, हमने मुसलमानों में रहना है, इसलिए ये खर्च करना पड़ेगा, वगरना वो असल में उसमें अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे 3 बातें बयान की, 3 वजूहात, उनमें से तो कोई एक वजह भी हो तो सदका कबूल नहीं होता। तो इनमें तो ये तीनों वजूहात पाई जाती हैं, तो इनका सदका कैसे कबूल हो सकता है? फला तुअजिबका अमवालुहुम वला औलादुहुम, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इनके माल और इनकी औलादें ताज्जुब में ना डालें। आप इस चीज़ से जो है वो मरऊब ना हों कि अल्लाह ने इनको बड़ा माल दिया है और बड़ी इनकी औलाद है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया, बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरादा तो ये है कि
اسی مال و دولت اور اولاد کے ذریعے ان کو اس دنیا میں سزا دے، اور یہ اصل میں ان کے لیے فتنہ ہے، ان کی یہ جو کثرت مال اور کثرت اولاد ہے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، اور ان کی جان اس حالت میں نکلے، ان کی جانیں کہ یہ کفر کی حالت میں ہوں۔ تو اس لیے یہ کوئی قابل ستائش یا کوئی تعجب کرنے والی یا فخر کرنے والی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس مال و دولت ہے یا اولاد ہے، بلکہ یہ بھی ان کے لیے فتنے کا باعث ہے اور ان کے عذاب میں اضافے کا ہی سبب بنے گا۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ یہ تم لوگوں میں سے ہیں، تمہارے ساتھ شامل ہیں، تمہاری جماعت میں سے ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں میں شامل ہیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اصل میں یہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن چونکہ ڈرتے ہیں آپ سے، تو اس لیے آپ کے ساتھ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً، حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی جائے پناہ مل جائے، او مغارات، یا کوئی غار مل جائے چھپنے کے لیے، او مدخلاً، یا کوئی اور سر چھپانے کی جگہ ان کو مل جائے، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ، تو یہ اس کی طرف بھاگیں گے، وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اس حال میں کہ یہ لگام توڑ کر جیسے گھوڑے بھاگتے ہیں، اور پیدا بغیر کسی کہہ لیں کہ رکے اور بڑے زور و شور سے جیسے بے قابو ہو کے کوئی بھاگتا ہے، تو اس انداز سے یہ بھاگیں فوراً اور یہ اس جگہ پہ چلے جائیں، لیکن ان کے لیے کوئی جائے پناہ ہی نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی چھپنے کی اور سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ مدینے میں یہاں پہ ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے اور کوئی مددگار ہے نہیں، تو یہاں پہ یہ ڈر اور خوف کی حالت میں رہ رہے ہیں، اور اس وجہ سے یہ اپنی اس مجبوری میں مسلمانوں کے ساتھی ہونے کی جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، جو صدقات کی تقسیم میں آپ کو کی ایپ جوئی کرتے ہیں اور آپ کو تانے دیتے ہیں۔ جیسے ایک منافق نے یہاں تک کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے صدقات کی، تو کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اللہ کا نبی ہو کے میں انصاف نہیں کروں گا اور عدل کے ساتھ تقسیم نہیں کروں گا تو پھر کون کروں گا؟ یعنی اس حد تک گستاخ لوگ کہ یہ منافقین جو تھے، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو صدقات میں آپ پہ جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ پہ طعنہ زنی کرتے ہیں، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، اگر ان میں سے صدقات میں سے ان کو کچھ دے دیا جائے، رضو، تو یہ پھر خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر اس میں سے ان کو نہ دیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو پھر یہ غصے میں آ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے ایمان کی حقیقت ہے کہ اصل میں یہ مال کے پجاری ہیں، اور جب ان کو اللہ کے نبی کچھ جو صدقات آتے ہیں اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں تو پھر یہ راضی ہیں، وگرنہ یہ ناراض ہوتے ہیں جیسے ان کا حق ہے۔ تو یہ کتنی ہی بے شرمی کی بات ہے کہ صدقات پہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اگر ان کو نہ ملے تو غصہ ایسے کرتے ہیں جیسے ان کا کوئی حق کسی نے مار لیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر یہ اس چیز پہ راضی ہو جاتے کہ جو اللہ اور اس کا رسول ان کو دیتا ہے، یعنی یہاں یہ جو صدقات کا مال تقسیم ہو رہا ہے اس کا کانٹیکس چل رہا ہے، تو حقیقت میں تو دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن یہاں پہ جو تقسیم ہے وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی جب مال آتا ہے، چاہے مال غنیمت آئے یا صدقات کا آئے، تو وہ جیسے مناسب سمجھتے ہیں اس حساب سے اب وہ تقسیم کر رہے ہیں، غربا میں تقسیم کر رہے ہیں، یا مال غنیمت سارے مجاہدین میں تقسیم ہو رہا ہے، تو جس حساب سے اللہ کے نبی وہ دے رہے ہیں مال لوگوں کو، مختلف لوگوں کو، اگر اس پہ یہ رضامندی کا اظہار کرتے اور اسی پہ خوش ہوتے، چاہے ملتا نہ ملتا، کم ملتا زیادہ ملتا، اس پہ یہ خوش ہوتے، وقالو، اور یہ کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اور اللہ اپنے فضل سے ہمیں دے گا، ورسولہ، اور اللہ کا رسول جو ہے وہ اللہ کے فضل میں سے، جو اللہ نے فضل کیا ہے مومنوں پہ، یہ اتنا مال آیا ہے، اس میں سے ہمیں تقسیم میں سے دے دے گا، انا الی اللہ راغبون،
ہم تو بلا شبہ اللہ سے ہی توقع رکھتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہماری رغبت ہے۔ تو یہ اصل میں طریقہ کار ہونا چاہیے تھا کہ جب اللہ کے نبی ان صدقات کو، اس مال کو تقسیم کر رہے ہیں، تو ان کی سوچ یہ ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کے نبی تو اللہ کے حکم کے مطابق یہ تقسیم کریں گے، تو ہمیں جو مل جائے گا وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ہمارا اللہ پہ اعتماد ہے، اور اللہ ہی پہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے۔ لیکن ان کا طریقہ کار منافقین کا کیا ہوتا کہ اگر ان کو دے دیا جاتا پھر یہ خوش ہیں، اگر ان کو نہیں ملتا تو پھر یہ ناخوش ہیں اور ناراض ہیں، گویا اللہ پہ کوئی توکل نہیں ہے اور اعتماد جو ہے وہ اللہ پہ نہیں۔ تو یہ جو ایک بڑی کہہ لیں کہ مشہور آیت ہے جس کو مس یوز کیا جاتا ہے کانٹیکسٹ سے نکال کے اس انداز سے کہ جیسے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں اس آیت کے الفاظ سے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں اللہ سے مانگنے کی بجائے براہ راست یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی سے مانگا جائے، کہ اللہ کے جو خزانے ہیں وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تقسیم کرتے ہیں آگے۔ تو یہ بالکل اس کا جو ہے نا غلط موقع محل سے نکال کے مس یوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس آیت کو، وگرنہ جیسا کہ ہم نے پیچھے کانٹیکس دیکھا تو اس کانٹیکس میں جو فزیکلی اس وقت جو مال موجود تھا جس کی تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اس کانٹیکس میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اگر اس آیت کے الفاظ کو بھی دیکھیں تو دیکھیں دینے میں اور تقسیم کرنے میں اللہ کے نبی کا نام بار بار آ رہا ہے، لیکن جہاں کہیں اعتماد کی بات ہے تو وہاں پہ بھی حسبنا اللہ کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہمیں کافی، یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں کافی ہے، بلکہ کہا حسبنا اللہ، صرف حسبنا اللہ کا۔ اور جہاں فضل کی بات کی وہاں بھی فضل ہی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ آیا کہ اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور رسول بھی اللہ کے فضل سے دے گا۔ انا اللہ راغبون، اور جہاں توقعات رکھنے کی اور اپنی نظریں جس پہ رکھنے کی بات کی وہاں پہ بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ آیا کہ انا اللہ راغبون، کہ ہم اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور اللہ سے توقع رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ اس آیت میں ایک مخصوص وقت میں جو فزیکل مال تقسیم ہو رہا ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، نہ کہ کوئی غیبی خزانے تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں بھی جو مین دینے والے کا اور جس سے توقع رکھنے کا اور جس پہ اعتماد رکھنے کا تذکرہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان مصارف کا تذکرہ کیا جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، تاکہ یہ چیز مزید واضح ہو جائے کہ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں کون، صدقات کے مستحقین ہیں کون، تاکہ جو مستحق نہیں ہیں وہ خواہ مخواہ اپنے دل کو میلا نہ کریں اور اس بات پہ ناراض نہ ہوں یا فیل نہ کریں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا ان صدقات میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صدقات ہیں وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ کیا۔ پہلا للفقراء، یہ فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ یہ جو فقیر اور مسکین ہے یہ تقریباً ہم معنی ہی ہے، لیکن جب یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے تو تھوڑا بہت معنی کا فرق ہوتا ہے۔ علماء نے اس کی یا حدیث سے بھی اس کے مختلف معنی ملتے ہیں، لیکن یہ قریب قریب ہیں جس کو ہم غریب کہہ سکتے ہیں۔ تو جو فقیر ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ غریب ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو بالکل ہی کہہ لیں کہ جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، اور مسکین یہ ہے کہ اس کے پاس تھوڑا بہت تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکے۔ مثلاً اگر اس کے پاس اگر گھر ہے، سر کور کرنے کے لیے جگہ ہے، لیکن مثلاً اس کے پاس کپڑے خریدنے کے لیے جگہ نہیں ہے، گھر کا سامان جو کھانے پینے کا ہے وہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا اگر اس کے گھر کا سامان اس پہ 20,000 روپیہ مہینے کا خرچ آتا ہے، لیکن اس کے پاس مثلاً اس سے کم ہے 15,000 ہے، 10,000، تو اس کے پاس اتنی نہیں ہے جتنی اس کی بنیادی ضروریات ہیں۔ اور بنیادی ضروریات کیا ہوتی ہیں؟ کھانا پینا، اور جسم کور کرنے کے لیے کپڑے، اور سر ڈھانپنے کے لیے ایک چھت، اور اسی طرح جو صحت کے معاملات ہیں کہ اگر بندہ بیمار ہو جائے تو اس کے علاج معالجہ، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بنیادی ضروریات ہیں۔ تو بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی اور وہ بھی منیمم لیول پہ وہ پوری نہیں ہو رہی، تو یہ فقراء ہیں، یہ مساکین ہیں، یہ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ والعاملین علیہا، اور تیسری کیٹیگری ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں،
यानी हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से उनको मुकर्रर किया जाता है कि वो ज़कात वसूल करें। यहाँ से मुराद, इस आमिल से मुराद ये नहीं है कि कोई भी शख्स उठ के ज़कात इकट्ठी करना शुरू कर दे और फिर कहे कि मेरा शेयर है इस ज़कात में से, बल्कि इससे मुराद सिर्फ़ वो मुलाज़िम हैं जो सरकारी तौर पे मुतय्यन किए जाएँ ज़कात वसूल करने के लिए या ज़कात का हिसाब-किताब रखने के लिए। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और चौथी कैटेगरी है उन लोगों की कि जिनके दिलों को नरम करना मकसद हो। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो इस्लाम को कबूल करने के करीब हैं, तो उनको मज़ीद इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए उनको इसमें से दी जाए ज़कात में से। या ये कि नए-नए मुसलमान हुए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जो नया मुसलमान होता है उसके लिए चैलेंजेस सामने आते हैं और उसके मामलात थोड़े-से मुश्किल की तरफ जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है उसकी फैमिली उसके साथ कतई ताल्लुक़ कर देगी। और इसी तरह और भी उसको माली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है वो माली मुश्किलात इस लेवल पे ना जाएँ कि वो फ़कीर और मस्कीन की कैटेगरी में फ़ॉल कर जाए, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ तंगी आएगी, कुछ चैलेंजेज़ आएँगे, तो उस वक़्त उसकी इसमें से माली मदद कर दी जाए, अगरचे वो फ़कीर मस्कीन की कैटेगरी से बुलंद है और अपना खर्चा पूरा कर रहा है, तो वो भी इसमें से किया जा सकता है। व फिर रिक़ाबी, और गर्दनें आज़ाद करवाने के लिए ज़कात की रकम का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 5वाँ इस्तेमाल है कि जो गुलाम हैं वो आज़ाद करवाने के लिए। वलगारिमीना, और छठा इस्तेमाल है कि जो कर्ज़दार हैं, जिनका कर्ज़ा ऐसा उनके सर पे है कि वो कर्ज़ा अदा करने की सलाहियत नहीं रखते, और वो कर्ज़ा भी ऐसा है कि जो किसी कह लें कि रीज़नेबल चीज़ के लिए और बुनियादी ज़रूरत के लिए था। मसलन एक तो ये हो सकता है कि जैसे हमने ऊपर फ़कीर और मस्कीन की बात की, कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो चूँकि उनका बजट नहीं चल पा रहा फ़ाइनेंशियल, तो उन्होंने वही जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी करने के चक्कर में लोगों से कर्ज़े ले लिए, और अब आगे मामला ये है कि वो तो बुनियादी ज़रूरियात बमुश्किल पूरी करते हैं। तो अब वो कहाँ से सेविंग्स करें कि वो कर्ज़ा जो है वो पे बैक करें। तो उनका जो वो कर्ज़ा है वो ज़कात से अदा किया जा सकता है। इसी तरह कोई शख़्स है, किसी ने हुस्न नीयत से किसी मामले में कोई गारंटी दे दी कि जी ये मामला ऐसे है, मैं ज़ामिन हूँ। अब वो जिसकी ज़िम्मेदारी थी वो बीच में से भाग गया और बतौर ज़ामिन ज़मानत देने वाले के अब चट्टी इस शख़्स पे आ पड़ी, तो इस शख़्स की भी अब उस सिलसिले में मदद की जा सकती है। तो इस तरह करके और भी जो कर्ज़ा इस तरह का रीज़नेबल है वो किया जा सकता है, और इसमें वही शर्त होगी कि उस शख़्स के पास उस कर्ज़े की अदायगी का कोई सोर्स नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने ज़ेवर जो है या सोना है वो अपने पास रखा हुआ हो और उसके पास कीमती अशिया हों या रकम भी मौजूद हो, अब उसमें से उसका पे करने को जी नहीं कर रहा और लैतो-लाल से काम कर रहा है और कह रहा है कि भई मैं कहीं से ज़कात लेके अपना कर्ज़ा अदा कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। अगर कर्ज़ा ऐसा है कि जो वो अदा करने से कासिर है, उसकी अदायगी अभी ड्यू है और वो कर नहीं सकता, तो इसलिए होगा। तो जब मैंने ये कहा कि कर्ज़ा जो है जो है वो इस तरह का होना चाहिए, जायज़ और दुरुस्त, तो इसमें ये भी है कि भई अब ये नहीं कि एक जो नाजायज़ काम है, मसलन कि किसी ने कोई कार जो है वो किस्तों पे ले ली, और या इसी तरह उसने जो है वो मकान जो है वो मॉर्गेज पे किस्तों पे ले लिया और उस सूदी मामले में मुलव्वस हुआ हुआ है और फिर कहे कि जी अब मुझे ज़कात देनी शुरू कर दो ताकि मैं अपनी मॉर्गेज पे करता रहूँ। या ये जो मैंने एक लग्ज़री कार ले ली है उसकी मैं किस्तें नहीं मुझसे पे हो रही, तो मुझे ज़कात दे दो। तो ऐसे इस तरह के कर्ज़दार को जो है वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं होगा। वफ़ी सबीलिल्लाह, 7वीं जो ज़कात का मसरफ़ है, 7वाँ इस्तेमाल की जगह है, वो है अल्लाह की राह में। और अल्लाह की राह में ये जो लफ़्ज़ है ये लिमिटेड है, ये नहीं है कि कोई भी दीन का जो काम है वो हर किसी में ज़कात लग सकती है, बल्कि ये लिमिटेड है। सबसे ज़्यादा जो इसकी लिमिटेड डेफ़िनेशन है वो तो ये है कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है उसके लिए ये लग सकता है। बाज़ रिवायात में हज और उम्रे के लिए भी फ़ी सबीलिल्लाह का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन राजिह बात यही है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह इससे मुराद है। अ लेकिन जो है ना एक और चीज़ जिसमें वो क़ियासन इसमें शामिल हो सकती है वो है
दावत व तबलीग। क्योंकि जो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है उसका असल मकसद है इलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और उसको बुलंद करना। तो जो इलाए कलिमतुल्लाह है वो 2 चीज़ों से होता है, एक दावत से और दूसरा जिहाद से। तो इसलिए अब चूँकि कह लें कि वो बहुत ज़्यादा इस्लामी रियासतों की सरपरस्ती दावत को नहीं रही, तो इसलिए उसको उसके लिए भी जो हम ज़कात का जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो मफ़ाद आम्मा के काम होते हैं, जिससे हर अमीर-गरीब इस्तिफ़ादा करता है और फ़ायदा उठाता है, उस पे ज़कात जो है वो नहीं लगती। जैसे मसलन मस्जिद की जो तामीर है, उसके लिए जो जनरल सदक़ात हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं और उस पे ज़कात खर्च नहीं की जाती, क्योंकि जो मस्जिद है उससे जो हर अमीर-गरीब है वो फ़ायदा उठाएगा और मसलन नमाज़ें आके पढ़ेगा और मस्जिद की फ़ैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करेगा, तो उसके लिए हम ज़कात इस्तेमाल नहीं करते। वब्न सबील और आखिरी 8वीं जो इसमें कैटेगरी है वो है मुसाफ़िर। तो जो मुसाफ़िर है दौरान सफ़र अगर उसको ज़रूरत पड़ जाए और उसके पास ज़्यादा राह ख़त्म हो जाए, उसके पास सफ़र करने के पैसे नहीं हैं, खाने के पैसे नहीं हैं, तो चाहे अपने शहर में अपना जहाँ पे रहता है वहाँ पे वो अमीर ही हो, लेकिन यहाँ बतौर मुसाफ़िर अगर अब उसके पास कोई रकम नहीं है, तो वो बतौर मुसाफ़िर भी अब ज़कात का मुस्तहिक है और उसको ज़कात दी जा सकती है। फ़रीदतम मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फ़रीज़ा है और इसको फ़र्ज़ कर दिया गया है इस ज़कात को, और ये ज़कात का फ़रीज़ा अदा भी तभी होगा जब इन्हीं 8 जो मसारिफ़ बयान हुए हैं, इन्हीं में से किसी में ज़कात को खर्च किया जाए। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला इल्म रखने वाले और हिकमत वाले हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।